اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات. عزیزان محترم، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہوا. قرآن مجید نے انسان کی عادت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان طغیان کرنے کا عادی ہے. طغیان کے معنی اپنے کناروں سے نکل جانا. طغیان کے معنی اپنی حدوں کو توڑ دینا. جب دریاؤں میں پانی بڑھ جاتا ہے اور دریا اپنے کناروں کو توڑ کر کھیتوں میں اور کھلیانوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ طغیانی آ گئی. کہا جاتا نا کہ بھائی دریا میں طغیانی آ گئی، تو انسانیت کے کناروں کو توڑنے کا نام ہے طغیان. انسانیت کے کناروں کو توڑ دینے کا نام ہے طغیان، اور اس طغیان کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. سورہ فجر میں آواز دی، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کا انجام اللہ نے کیا کیا؟ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کا انجام کیا کیا؟ وہ جو چٹانیں اٹھا کر لاتے تھے اور ان سے تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، وہ اونچی عمارتوں والے تھے. یہ ٹیکنالوجی والے ہیں. وہ اونچی عمارتوں والے اسکائی اسکیپر والے لوگ تھے، فلک شگاف بلڈنگوں والے لوگ تھے. یہ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور تم نے نہیں دیکھا کہ بڑے لشکر والے فرعون کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کر دیا؟ یعنی اتنا بڑا لشکر کہ جہاں ضرورت ہو بھیج دے. اتنا بڑا لشکر کہ جہاں ضرورت ہو بھیج دے. الذین طغوا فی البلاد، تو ان تینوں نے بستیوں میں، انسانی بستیوں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد پھیلا دیا انسانی بستیوں میں. تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے، عذاب کے کوڑے برسا دیے. تو اب گورا ہو یا کالا، مشرق کا انسان ہو یا مغرب کا، اس بر اعظم کا ہو یا اس بر اعظم کا، اس بات کو یاد رکھے کہ جس خدا نے کل کے ظالم کو نہیں چھوڑا وہ آج کے ظالم کو بھی چھوڑے گا نہیں.
شمس میں آواز دی. گزشتہ سال میں نے سرنامہ کلام میں اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہاں تک میں نے آیتیں پڑھی تھی اور اب آواز دی کذبت ثمود بطغواها. بڑی سرکشی کی قوم ثمود نے, بڑی سرکشی کی قوم ثمود نے اذ انبعث اشقاها. ان میں کا قوم ثمود کا ایک شقی ترین شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا. ان کا رسول پکارتا رہا, قوم ثمود کا رسول پکارتا رہا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ اللہ کا ناقہ ہے, اس کی بھی حفاظت کرو, اس کے پانی کی بھی حفاظت کرو. لیکن کذبوہ فعقروها. ان سب نے مل کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور ان سب نے مل کر رسول کی تکذیب کر دی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها. اللہ نے تکذیب رسالت کے سبب سے, اللہ نے رسالت کو نہ ماننے کے سبب سے, نہیں قول رسالت کو نہ ماننے کے سبب سے, قول رسول کو نہ ماننے کے سبب سے انہیں ملیا میٹ کر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ کو ان کے مٹانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصلی مستغنی تو وہی ہے نا, اصلی بے نیاز تو وہی ہے. تم تو جعلی مستغنی ہو, جعلی بے نیاز ہو. اصلی مستغنی اسی کی ذات ہے. لیکن اب یہاں جملہ کہوں گا اور جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. بھائی کس نے کاٹا ناقہ سالے کی ٹانگوں کو؟ ایک شخص نے, ایک شخص. مولانا بغری شاہ صاحب زادی تشریف فرما ہے, مولانا فیروز الدین رحمانی تشریف فرما ہے, یہ قاضی تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. بھائی کس نے کاٹا سالے کی اونٹنی کے ٹانگوں کو؟ کس نے کاٹا؟ نام ہے تاریخ میں سیدھا ایک آدمی. قرآن نے کیا کہا؟ عقروها. سب نے مل کے ٹانگیں کاٹ دی. تو کاٹی تھی تو ایک آدمی نے. قرآن الزام لگا رہا ہے پوری قوم پر. تو چونکہ پوری قوم ٹانگوں کے کاٹنے پر راضی تھی اس لیے الزام قتل کی برابر کی شریک ہے. اب جو بھی قتل حسین پہ راضی ہو آج کا ہو یا کل کا, عجیب بات ہے. میں اپنے محترم سننے والوں سے میں دکھا ہوں کہ میں نے اپنی پوری ذاتی کی عمر میں پہلی مرتبہ ممبر سے پانی پیا, اسے میں معذرت چاہ رہا ہوں. لیکن بات کو آگے لے جانا ہے تو آپ سرکشی سمجھ گئے. عجیب ہے یہ انسان کہ درختوں کے ساتھ جی سکتا ہے, جانوروں کے ساتھ جی سکتا ہے, سمندروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, انسان پہاڑوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, مگر اپنے جیسے انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اللہ پانی کو اور ہوا کو انسان کی دسترس میں دے دیتا تو یہ انسان دوسرے انسان کو ایک گھونٹ کے لیے ترسا دیتا, ایک سانس بھر ہوا کے لیے ترسا دیتا. اب میں کیا کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں؟ میری پالیسی ہے, ملت اسلامیہ کی پالیسی ہے, میں جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا, اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. ہم اب یہ تو بین الاقوامی سیاست میں گفتگو تھی, اب ملک و ملت کے حوالے سے ہم
ملک و ملت کی تقویت چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ملت اسلامیہ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں مضبوط مسلمان پیدا ہوں، آئندہ نسلیں مضبوط پیدا ہوں. لیکن ملک کے مستحکم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا جسم مستحکم ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا جسم ٹھیک ہو، ہاتھ میں فالج ہو. پورا جسم ٹھیک ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بھائی سارے اعضاء صحیح ہو، سارے اعضاء صحیح ہو. جب انسان صحیح ہوگا، جتنے مسلک ہیں وہ جس میں ملت کے اعضاء ہے، اس لیے ہر مسلک کو جینے کا حق دے دو. ہم ملک و ملت کے لیے ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے اصول دین محفوظ رہے، ہمارے شاعر مذہبی محفوظ رہے، ہماری آزاداری محفوظ رہے. اور ہم تو ہیں ہی مظلوم کے ماننے والے، ہم نے کبھی ظالم کو پسند نہیں کیا. ہم تو ہیں ہی مظلوم کے ماننے والے، ہم نے کبھی ظالم کو پسند نہیں کیا. ہم مظلوم پسند ہیں، لیکن مظلوم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزدل ہے. مظلوم بزدل نہیں ہوتا. تو جب مظلوم بزدل نہیں ہے تو ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے. میرے علی نے آواز دی، میرے علی نے تخت خلافت پر آنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے، اس پہلے خطبے میں میرے علی نے آواز دی. پہلا جملہ ہے پہلے خطبے کا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. حمد اس اللہ کا، احسان اس اللہ کا کہ آج حق پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. حمد اس اللہ کی، احسان ہے اس اللہ کا کہ آج حق پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا. یہ کہنے کے بعد علی نے کہا کہ سنو، ایک حق تمہارا ہے میرے اوپر اور ایک حق میرا ہے تمہارے اوپر. تمہارا حق یہ ہے کہ میں تمہیں انصاف فراہم کروں اور میرا حق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو. تو اگر کسی حکومت میں، کسی سلطنت میں انصاف فراہم نہ ہو تو وہ سلطنت نہیں ہے، شیطنت ہے. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے میں نے یہ جملہ کہا کہ کسی سلطنت میں اگر مظلوموں کو حق ان کا فراہم نہ کیا جائے تو وہ سلطنت نہیں ہے، شیطنت ہے. تاریخ حکومت کے عروج و زوال نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں، بڑے بڑے مناظر دیکھے ہیں. بھائی سننا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں. اٹھا کے دیکھ لو کیسی کیسی تہذیبوں کا عروج ہوا، کیسی کیسی تہذیبیں ڈوب گئیں، کیسے کیسے تاجدار آئے، کیسے کیسے تاجدار خاک میں مل گئے. یزید کا بیٹا، جاؤ اب حوالہ بھی دے دوں، تاریخ خمیس 3 جلد، صفحے کا نشان 300. حوالہ یاد رکھو گے نا؟ اچھا، میرے مسلک کے کسی عالم نے یہ کتاب نہیں لکھی. تاریخ خمیس 3 جلد، صفحے کا نشان 300. حیات الحیوان علامہ دمیری کی تصنیف 2 جلد، صفحے کا نشان 255. میں سنی سنائی بتانے کا عادی نہیں ہوں، پڑھ کے بات کرتا ہوں. سنی سنائی اپنے دوستوں تک نہیں پہنچاتا، پڑھ کے بات کرتا ہوں. یزید کا بیٹا، اس کا نام معاویہ ہے. معاویہ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. نام تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، نام آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کمال کا جملہ سننا. بھائی اس جملے کے لیے یہ ساری زحمت تھی. دیکھو، یزید کا انتقال ہوا اور یزید کا بیٹا معاویہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہے. لوگ آتے ہیں، جوک آتے ہیں کہ آئیے اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھیے، اپنے باپ کی حکومت قبول کیجیے، اپنے باپ کی خلافت قبول کیجیے، حکم دیجیے، فرمان جاری کیجیے، آپ یزید کے بعد بادشاہ ہیں. جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو اس نے کہا کہ چلو سب جمع ہو جاؤ مسجد میں،
میں آ کے خطبہ دوں گا اور اس کے بعد طے ہوگا کہ مجھے بادشاہ بننا چاہیے یا نہیں، مجھے بیعت کروانی چاہیے یا نہیں۔ آیا یزید کا بیٹا، آیا مسجد دمشق میں، اور آنے کے بعد اس نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے حوالے میں نے دو حوالے، جا کے خطبہ دیکھ لینا، پورا خطبہ نہیں سناؤں گا، 5 جملے سنو۔ کہنے لگا ایھا الناس، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگوں، ایھا الناس، ایھا المسلمون نہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، تم اس لیے آئے ہو، مجمع جمع کر کے آئے ہو کہ مجھے میرے باپ کی گدی پہ بٹھا دو اور میری بیعت لے لو۔ تو پہلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لو۔ میرے باپ دادا نے وحی الہی کو روکنے کی کوشش کی، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ میرے باپ دادا نے وحی الہی کو روکنے کی کوشش کی، میرے باپ دادا نے نزول قرآن کو روکنے کی کوشش کی، میرے باپ دادا نے رسول اللہ کو ستایا، میرے باپ دادا نے رسول اللہ کو اتنا ستایا کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی۔ میرے باپ دادا نے علی سے ٹکر لی، جبکہ میرے باپ دادا جان رہے تھے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ جبکہ میرے باپ دادا جان رہے تھے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ جملے سنو گے، میرے باپ نے نبی کے نواسے کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ لیا، تو میں اس قابل نہیں ہوں، جملہ سنو جملہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے خلیفۃ المسلمین بناؤ۔ اگر واقعاً بنانا چاہتے ہو تو مدینے جاؤ اور سید سجاد کے ہاتھ سے بیعت کر لو۔ یہ ہے سید سجاد کے خطبے کا اثر جو شام میں اسی مسجد میں آپ نے دیا تھا۔ تو جاؤ مدینے جاؤ، سید سجاد کے ہاتھ سے بیعت کر لو۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ مجرم خود اعتراف جرم کر رہا ہے، مجرم خود اعتراف جرم کر رہا ہے، وکلا تشریف فرما ہے۔ تو جب مجرم ایک اقرار جرم کر لے تو پھر وکیل صفائی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بڑے عجیب مرحلے میں لے آیا۔ بس ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری عادت طغیان، قرآن کا حکم اطاعت۔ 19 مقامات پر قرآن مجید نے اطیعوا کے ساتھ کہا ہے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ بہت سہمت نہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی۔ بھائی عجیب بات یہ ہے، اب یہاں روکوں گا اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا کہ اللہ نے انسانیت کو بھیجا محمد کی طرف، اور اب محمد نے آواز دی الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ نہیں، رکے رہو، ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی نا، تو مولانا فیروز الدین رحمانی کو گواہ کر رہا ہوں۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اکبر میں، اور جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف میں لمبی حدیث لکھی ہے۔ اس کا یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پوری حدیث نہیں سناؤں گا، لیکن میرے نبی نے کہا الا ومن ماتا، سنتے جانا، الا حب آل محمد ماتا شہیدا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت رکھ کے دل سے جائے وہ شہید مرا۔ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت رکھ کے دل میں رکھ کے گیا دنیا سے وہ توبہ کیا ہوا گیا۔ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے گیا وہ مغفرت شدہ گیا۔ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت سے دنیا سے جائے وہ کامل ایمان کے ساتھ گیا۔ سن رہے ہو نا؟ اور اس کے بعد آواز دی الا
ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اور جو آل محمد کی دشمنی میں گیا وہ کفر کی موت مرا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حدیث ہے اور حوالے تو میں نے دے دیے، اور دونوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ اچھا میں سننا، خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ مجھے تو اس وقت بولنے میں بھی رحمت ہو رہی ہے۔ اللہ ومن ماتا، اچھا وہ جملے یاد رہیں، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائے وہ شہید گیا، تائب گیا، مغفور گیا، کامل الایمان گیا، اور جو آل محمد کی دشمنی میں دنیا سے جائے ماتا کافرہ، وہ کافر گیا۔ سن رہے ہو نا؟ اچھا تو اب قرآن کی ایک آیت سنتے جاؤ۔ قل، سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ رسول میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، مسلمان بندوں سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے۔ طے ہو گئی بات؟ مسلمان کے لیے مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کون؟ مسلمان کا حکم ہے۔ اور اب پھر واپس چلو اس حدیث کی طرف، اللہ ومن ماتا علی بغض آل محمد جاء فی یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ۔ جو آل محمد کی دشمنی میں دنیا سے جائے جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پہنچی نہیں بات؟ بات نہیں پہنچی؟ خدا کی قسم اگر پہنچ گئی ہوتی تو مجھے جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت نے کہا کہ مسلمانوں مایوس نہ ہونا، اور جو دشمنی رکھے اس کی پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ مایوس ہے۔ تو جو دشمن ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ دشمن نہیں ہوگا۔ پہنچ رہے ہو؟ بس میں نے اپنے سننے والوں کو رحمت دی۔ تو اللہ نے ذات محمد کی حفاظت کی، محمد نے اپنی اولاد کی حفاظت کی۔ روک رہا ہوں، کیا ذات محمد کی حفاظت قرآن کے علاوہ اللہ نے نہیں کی؟ کیا مکڑی سے جالا نہیں بنوایا؟ کیا کبوتر سے آشیانہ نہیں بنوایا؟ کیا کبوتری سے انڈے نہیں دلوائے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انکار ہے اس بات سے کہ مکڑی سے کہا جالا بن دے اس غار پر جس غار کے اندر میرا نبی ہے، کبوتر سے کہا وہ درخت جو وہاں موجود ہے اس پر آشیانہ بنا، اور کبوتری سے کہا انڈے دے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ مکڑی نے جو غار کے دہانے پہ جالا بنا کیا اپنی فطری خواہش سے بن دیا؟ کبوتر نے جو آشیانہ بنایا کیا اپنی فطری خواہش سے بنایا؟ کبوتری نے جو انڈے دیے کیا یہ اس کی جبلی خواہش تھی؟ نہیں بھائی، یہ حفاظت محمد سے معمول ہے۔ مکڑی بھی حفاظت محمد سے معمول، کبوتر بھی حفاظت محمد سے معمول، اللہ کی طرف سے معمول ہے۔ کبوتری بھی حفاظت محمد سے معمول۔ تو 4 دن کے لیے محمد کی حفاظت اگر کرنی ہو تو اللہ اپنے بھیجے کہ وہ حفاظت کرے۔ تو کیا مکے میں 12 برس جو اللہ نے ابو طالب سے حفاظت کروائی ہے؟ چار دن غار ثور میں جو رسول رہے تو اللہ رسول کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ تو مکی زندگی میں 12 برس جو ابو طالب حفاظت کرتے رہے
توجہات مبذول ہے نا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب محمد کا محافظ تم نہیں بناؤ گے, اللہ کی طرف سے آئے گا. طے ہو گئی بات. تو جب تم محمد کا محافظ نہ بنا سکو تو محمد کے ممبر کا خطیب کیسے بنا لو گے؟ جب تم ذات محمد کا محافظ خود نہیں بنا سکتے, بھائی توجہ رکھنا. لیکن کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تو رسول کے ممبر کا خطیب کیسے بنا لو گے؟ اگر محافظ خدا کی طرف سے آیا ہے تو رسول کے ممبر کا خطیب بھی خدا ہی کی طرف سے آئے گا. تو اب دیوار کعبہ پہ نگاہ جمائے رکھنا. اب دیوار کعبہ پر نگاہ جمائے رکھنا. ایک بیوی چلی کعبے کی طرف اور دروازے کو چھوڑ کے بھائی عجیب بات ہے, دروازے کو چھوڑ کر در کو چھوڑ کر دیوار کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہم انی مومنۃ بک. علی کا حملے پیٹ میں بنت اسد کہہ رہی ہے پروردگار میں تو تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. نبوت سے 10 سال پہلے کا جملہ ہے. نبوت سے 10 سال پہلے کا جملہ ہے. بھائی بہت توجہ ہے. نبوت سے 10 سال پہلے کا جملہ ہے. مالک میں تو تجھ میں ایمان رکھتی ہوں. دعا مانگی دیوار پھٹی. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. مولانا رحمانی بیٹھے ہوئے ہیں, پیر قاضی بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا بوری شاہ فیضی بیٹھے ہوئے ہیں. جاؤ جتنے مسلکوں کی فقہیں ملے ان ساری فقہوں کو دیکھ لینا. بچہ بلوغ تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں ہوتا ہے. بھائی بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جب تک یعنی اگر باپ یہودی ہے بچہ یہودی بلوغ تک. اگر باپ مسلمان ہے بچہ مسلمان. اگر باپ عیسائی ہے بچہ عیسائی. اگر باپ ہندو ہے بچہ ہندو. کب تک؟ بلوغ تک. تو اب میں پوچھو اے شرک سے نفرت کرنے والے خدا, یہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے اپنے گھر کی دیوار کیوں توڑ رہا ہے؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اب اس سے زیادہ زحمت کا سماعت نہیں دوں گا. ابو طالب کے بیٹے کے لیے دیوار کیوں توڑ دی؟ کبھی بات یہ ہے کہ میرے قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے, اور میرے علی کا مزاج یہ ہے کہ اگر کعبے میں آئے تو دیوار ٹوٹ جائے. بس دونوں برابر ہیں. قرآن ہو یا علی دونوں برابر ہیں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں کہ ایک بھائی عجیب مرحلہ ہے. رسول کے دل پر آیا, ایک رسول کی گود میں آیا. بھائی ہوا تو یہی ہے کہ قرآن رسول کے دل میں آیا, علی رسول کی گود میں آیا. قرآن نے رسول کی زبان چومی, علی نے رسول کی زبان چوسی. ہے تو یہی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. قرآن نے میرے نبی کی زبان چومی, علی نے میرے نبی کی زبان چوسی. قرآن قلب مطہر پہ آیا نہیں, قرآن قلب مطہر پر اترا, علی دوش مطہر پر چڑھا. بہت عجیب ہے بات.
بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. قرآن قلب مطہر پہ اترا, علی دوش مطہر پہ چڑھا. قرآن کی تلاوت عبادت, علی کی زیارت عبادت. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ قرآن برابر ہے علی کے, علی برابر ہے قرآن کے, لیکن ایک فرق مجھ سے سنتے جاؤ. قرآن برابر ہے علی کے, علی برابر ہے قرآن کے, لیکن اللہ نے ایک فرق رکھ دیا. اگر بیٹھے ہوئے قرآن 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 کہتے رہو تو یہ عبادت نہیں ہے, لیکن اگر بیٹھے ہوئے علی علی کہتے رہو. آج کی حد تک اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. میں بات کو اس مرحلے پہ روک رہا ہوں, توجہات مبذول رہے. بات رک گئی. قرآن صامت, علی ناطق. بچہ گود میں آیا, پڑھ رہا تھا تو میں نے کبھی کہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے اس روایت پہ کبھی شبہ نہیں کیا کہ 3 دن کا علی میرے رسول کے ہاتھوں پر آ کر قرآن پڑھے, اس لیے کہ وہ رسول جس کے ہاتھوں پر کمکریاں بولنے لگے, اگر بچہ بولے تو کیا ہے؟ بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب اس سے زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا. تم میری آواز کی خط کی دے رہے ہو. بس ایک جملے سے جاؤں گا مسائل کی طرف. آج محرم کی نویں تاریخ ہے. تم ایک مظلوم پسند قوم ہو. یہ تابوت, یہ علم, یہ ذوالجناح, یہ علی اصغر کا جھولا اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم ایک مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایسا مظلوم جو ہم سے جدا ہو گیا. اور اگر مجھے شکریہ ادا کرنے کی عادت ہوتی تو میں شکریہ ادا کرتا کہ تم نے بڑی زحمت فرمائی. تم نے مسلسل 9 گھنٹے اس گرمی میں مجھے سماعت کیا, لیکن میں تو عادی نہیں ہوں شکریہ ادا کرنے کا, اس لیے کہ میں ذکر آل محمد کر رہا ہوں, تم اس ذکر کی سماعت کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں عادی ہوتا نا شکریہ ادا کرنے کی, جب بھی آج کے دن میں شکریہ ادا نہ کرتا. بھائی میں کون ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ شکریہ تو وہ بیوی ادا کرے گی جس نے چکی پیس کے حسین کو پالا تھا. خدا تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے اس گھر کے صدقے میں جو عاشور کا دن اجڑ گیا. خدا تمہاری بیویوں کی گودیوں کا آباد رکھے اس بچے کے صدقے میں. خدا تمہاری بچیوں کو شاد و آباد رکھے اس بچی کے تصدق میں جو راہ کوفہ و شام میں تماچے کھاتی ہوئی گئی ہے. جاؤ اور بڑے اطمینان سے ماتم کرتے ہوئے جاؤ اور بڑے سکون کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے جاؤ اور بڑے اطمینان سے اپنے تبرکات کو لیتے ہوئے جاؤ. اس لیے کہ میں تمہارے جلوس کے پیچھے کسی بیوی کی آواز محسوس کر رہا ہوں کہ باریلا میرے بچے کے اداداروں کو محفوظ رہے. اجرکم اللہ. ایک منزل آئی میرا مولا اکیلا ہوا.
ایک منزل آئی، میرا مولا اکیلا ہوا، اور اکیلا ہونے کے بعد میں جملے سننا، جب میرا مولا اکیلا ہوا تو ایک مرتبہ باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے آواز دی آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا، آئینہ آئینہ زہیر ابن خیر، کہاں ہے حبیب، کہاں ہے مسلم، کہاں ہے زہیر، ارے کہاں ہے میرا عباس، کہاں ہے اکبر؟ اجرکم اللہ، تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب حسین لاشوں کو آواز دے رہے تھے تو لاشوں میں کربٹوں کے آثار تھے. پھر خود ہی حسین نے جواب دیا کہ انہیں موت نے ہم سے جدا کر دیا، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری آواز پہ یہ نہ آ جاتے. یہ کہہ کر حسین میدان میں آئے اور حسین نے 3 نعرے بلند کیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر بیعت کرنے والا، ہے کوئی حرم محمد کی عبادت کرنے والا؟ رو چکے نا، رو چکے. جملے حسین کے پھر سننا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا. فوج یزید کا راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے استغاثے کی آواز بلند کی، 2 خیموں میں ہلچل ہوئی، حسین کے 2 خیموں میں ہلچل ہوئی. ایک خیمے سے بیمار بیٹا ٹوٹا ہوا نیزہ لیے میں باہر آیا. ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے باہر آیا، چلا مقتل کی طرف، چلا میدان کی طرف. ایک مرتبہ حسین نے ام کلثوم کو پکارا، خود ہی ہے ام کلثوم، سید سجاد کو روکو. جب آئی ہے نا ہاتھ سامنے کے لیے تو بڑی بے کسی سے، بڑی یاد سے سجاد نے روکے کہا، پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا میرا بابا پکار رہا تھا. میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا تھا. حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو اپنی گود میں لیا، سجاد کو اپنے خیمے میں بٹھایا، سجاد کے خیمے میں بٹھایا اور کہا تم اسرار امامت کے وارث ہو، سجاد خیمے میں رہو. یہ ایک خیمہ تھا جس سے رد عمل سامنے آیا، اور دوسرا خیمہ دوسرا خیمہ، کسی خیمے میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. حسین دوڑتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا بیویوں ہوا کیا؟ تو شہزادی زینب نے کہا، بھیا جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کا جھولے سے گرا لیا. اجرکم اللہ، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ بہن اصغر کو میری گود میں دے دو. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب نے جواب دیا کہ بھیا بچہ کسی کی گود میں نہیں جا رہا ہے. حسین خیمے میں آئے، بچہ لپک کے حسین کی گود میں آ گیا. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. حسین میدان میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی، اے قوم اشقیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اسے 3 شبانہ روز سے پانی نہیں ملا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے سے خود پی لے گا تو حسین اسے جلتی ریتی میں لٹا دیتا ہے. حسین نے بچے کو لٹایا، دور کھڑے ہو گئے. جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر قریب آئے، کہا بیٹے فوج کو تیرے باپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، اب تو خود ذرا اپنی پیاس بتلا دے. بچے کو بلند کیا، بچے نے سوکھی زبان باہر نکالی، ادھر سے ہرملا کا تیر چلا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے ہیں تقریر کے. ادھر سے ہرملا کا تیر چلا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. سننا شہزادے کا ماتم ہے، علی اصغر کا ماتم. ایک مرتبہ حسین نے آبا کا سایہ کیا اصغر کے لاشے پر.
چلے چلے رباب سے کہہ کے لے کے چلے تھے کہ رباب میں تمہارے بیٹے کو پانی پلا کے لاؤں. اب لاش پہنچانی ہے رباب تک، لاش پہنچانی ہے رباب تک. حسین کیا کرے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے ہمت باندھی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ حسین پیچھے پھٹے. ایک مرتبہ امامت کے دل کو مضبوط کیا، خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا رباب کا میری بات سننا. رباب دروازے پہ آئی. ایک مرتبہ حسین نے رباب کی آنکھوں میں آگے ڈالی، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ فرزند رسول ہیں. تو کہا رباب اگر میں کچھ کہوں تو میری بات کو مانو گی؟ کہا مولا مانوں گی. ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، کہا رباب پانی تو نہ پلا سکا، ارے تیرے بچے کا لاجا لایا ہوں. رباب نے بال کھول دیے، علی اصغر کا خون لیا، اپنے بالوں پہ ملنا شروع کیا.